الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شیخ عبد القادر جیلانی کتب ربانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مواعظ حسنہ جو آپ نے اپنے زمانے میں بیانات فرمائے، ان میں سے جو کتابی شکل میں ہم تک پہنچے وہی بیانات چل رہے تھے امت کو غوث پاک کی نصیحتیں. اور آج کا جو پہلا جملہ ہے ان کا میں سمجھتا ہوں ہمارے زمانے کے اعتبار سے کاش کہ اس کی مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے معاملات جن کا تعلق تکبر اور غرور بس میں وہ ہر بلا ختم ہو جائے گی. جملے ان کے کچھ یوں ہیں: قال الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یا غلام، یا فرمایا اے غلام، حالانکہ ان کے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے آزاد ہوتے تھے، جیسے اب سارے آزاد. یہ شریعت والا آزاد میں نے جملہ بولا ہے. شریعت میں ایک شخص ہوتا ہے غلام، اس کا حکم یہ ہے اس کا مالک اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کا مالک اس کو. اور ایک ہوتا ہے آزاد، جیسے میں آزاد ہوں، آپ آزاد ہیں، ہمیں کائنات میں کوئی بیچ نہیں سکتا، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے دنیا میں. جو غلام شخص ہوتا ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اس کا باقاعدہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے. یہاں سے وہ غلام مراد ہے اور وہ آزاد مراد ہے. جو ہمارے عرف میں لفظ آزاد بڑا یار آزاد بندہ ہے، آوارہ بندہ ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو آپ اتنا یعنی بے باک ہو کے کلام کرنے کے عادی ہیں. بڑے بڑے شیوخ آپ کی محفل میں ہوتے، بڑے بڑے شیوخ، اور جملہ بول دیتے یا غلام. اب کسی کو جرت نہیں ہے کہ سر اٹھا کے بات کرے کیا کہہ دیا. کیوں؟ وہ دین کو سمجھنے والے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، واقعی سمجھتے تھے یار ہم رسول پاک کے غلام ہی ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے، ہم اللہ کی ملک ہی ہیں، ہماری اور کیا اوقات ہے. وہ سمجھتے تھے. جملے کیا ہیں اصلاح کی دنیا میں؟ فرمایا ان وجدت عندک تفریقۃ بین الغنی والفقیر عند اقبالہم علیک فلا فلاح لک. سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے: تجھے کوئی تیرا سامنا، تیری ملاقات، میں یہ لفظی نہیں مفہومی معنی کر رہا ہوں، تیری ملاقات اگر کسی امیر آدمی سے ہو جائے یا تیری ملاقات تیرا سامنا کسی غریب آدمی سے ہو جائے
فرمایا تو نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس وقت کہ کیا ان دونوں کے ملنے میں تیرے اندر کوئی فرق تو نہیں آیا. بس یہ جملے ہیں، اور یہ صرف جملے ہی ہیں دیکھنے تک. اگر ان کی تہ میں جائیں تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں اسی کے اندر ہیں. ساری پہ تو ہم نہیں وہ جا سکیں گے، کچھ چند ایک کلمات عرض کریں گے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے. ان وجدت عندک تفریقۃ، اگر تو تیرے ہاں کوئی فرق ہوتا ہے، کب؟ بین الغنی والفقیر. یہ تو آپ کو بھی سمجھ آیا نا غنی اور فقیر کون ہوتے ہیں. بین الغنی وال، کب فرق؟ عند اقبالہم علیک، جب وہ تیرے پاس یا تو ان کے پاس، یعنی جب تمہارا آپس میں آمنا سامنا ہو. اگر تو تیری حالت یہ ہے کہ امیر آدمی کو ملنے کا انداز اور غریب شخص کے ساتھ ملنے کا انداز، فرمایا فلاح لک، تیرے لیے کچھ تو ہو سکتا ہے، نجات نہیں ہو سکتی، بخشش نہیں ہو سکتی، مغفرت نہیں ہو سکتی. فلاح لک، تیری بخشش ناممکن ہو گئی ہے، نجات کے راستے تو نے اپنے خود بند کر لیے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب ہم اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کو مستثنا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پوری مخلوق جو اسلام آتا ہے سب کے لیے یکساں آتا ہے، الا یہ کہ شارع علیہ السلام نے کسی ایک کے لیے خاص کر دیا، وہ مسئلہ ہی الگ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ کسی ایک بندے کے لیے اختیار لاگو کر کے خاص کر دیا، وہ بات کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے. وگرنہ شریعت کا قانون کیا ہے؟ جو آپ کے لیے وہی میرے لیے، جو میرے لیے وہی آپ کے لیے. اب نماز ہے تمام مسلمانوں کے لیے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جو مفتی ہو اس پہ نمازی فرض نہیں، جملہ تو نہیں بول سکتے. رمضان کا روزہ ہے تمام کے لیے، آپ کہیں گے پیر صاحب پہ رمضان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ شریعت سب پہ برابر ہے. اب آپ ذرا غور کریں، اور یہ وہ بندہ کلمات دے رہا ہے جو شریعت کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا تھا. عبد القادر جیلانی، جناب حضور غوث پاک، جن کے کلمات کو نہ تو کوئی پیر ٹھکرا سکتا ہے کیونکہ وہ سارے پیروں کے ہی پیر ہیں، نہ کسی عالم کو جرأت ہے، کیونکہ یہ جو عام فام نیچے کی بات کر رہا ہوں، فقہاء اربعہ کی بات نہیں کر رہا، صحابہ و تابعین کی بات، اہل بیت کی نہیں کر رہا، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے ہیں ان کی بات کر رہا. کوئی عالم بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کیونکہ پتہ ہے مجھ سے غوث اعظم عالم بڑے ہیں، مجھ سے غوث اعظم عالم. تو پھر کسی کی جب مجال ہی نہیں، نہ کوئی پیر ان کے سامنے بول سکتا ہے اس جملے پہ، کیونکہ بات ہی شریعت والی کی ہے، نہ کوئی عالم بول سکتا ہے. تو تیسرا راستہ کون سا ہے؟ چپ کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، نجات ہو جائے گی. اگر کبھی خطا ہو گئی ہے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کریم بہت بڑا غفور رحیم. اگر ہم سے اس طرح کی بھول ہو گئی ہے کہ ہم امیروں کو تو جھکتے ہیں، اے جو سیاسی آج کل کے لوگ ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، فلاں وزیر، فلاں فلاں فلاں، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. میں اسلام کو پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے ان سے دور بھاگو. یہ احادیث طیبہ ہے، یہ ہمارے درس حدیث میں جو بخاری کی کلاسی حدیثیں گزر رہی ہیں، گزر گئی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے، اور اس زمانے میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے بندوں کو میں دیکھتا ہوں وہ ان کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتے، جو اپنے آپ کو نمازی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ تک سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی دین کا شعور رکھتے ہیں. تو وہاں تو جن کو دین میں سب سے اونچا رکھا ہے، سب سے اونچا، وہ دین کے علماء ہیں. سب سے اونچے کون ہیں؟ شرم کیوں آ رہی؟ مصطفیٰ نے اونچا کیا، ہمیں کیا پریشانی ہے کسی سے؟ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے بس.
صحیح جو سنی صحیح عالم ہے وہ سب سے، رسول پاک کی حدیث ہے یار، آپ کیوں ایسا ایسا بول رہے؟ وہ سب سے، اب جملے سن لو، جو سب سے اونچا ہے سنی عالم، فرمایا اگر دیکھو نا ان وہ ذرا آ کے گھروں کے چکر لگا رہا ہے، ان دنیا داروں کے گھروں کے، امیروں کے گھروں میں اس کی آمد و رفت ہے، چکر لگاتا ہے، فرمایا اس عالم کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا، تمہیں نقصان دے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو سب سے اونچے ان کو نیچا کر دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی چمچے گیری کرتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاس آئیں گے جائیں گے تو ان کے غلط کو صحیح کہنا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں کہیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، اور یہ ان کی جرت نہیں کہ جن سے کھائیں مال اور پھر ان کے غلط کو غلط کہیں۔ فرمایا یہ ان کی جرت نہیں، میں پہلے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ آج معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں، ہم نام نہیں لیتے، آپ سب کو پتا ہے، جو حکومت کے چمچے رہتے ہیں، جو حکومت ہے یہ اسی کا چمچہ بن گیا۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا ایسے مولویوں سے دور بھاگنا، یہ خود بھی ظالم ہے، تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ یہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو دنیا داروں کے جوتے اٹھاتا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں الیکشن میں اس چیز کا سسٹم دیکھا جا سکتا ہے، وہ جو زمانے کا فاسق و فاجر، شرابی وہ، کبابی وہ، داڑھی منڈا وہ، بے نمازی وہ، بے حیائی اور فحاشی کا سمجھو اپنے زمانے کا سردار، جس علاقے میں وہ رہتا، جب ان کے ہوتے ہیں جلسے تو دیکھا کرو اچھے اچھے لوگوں کو کیسے ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں، ڈوب کے مر جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ یہی ذہن میں ہوگا نا، کل کو کوئی عدالت میں کام بننا تو چلو ایم این اے صاحب سے کروا لیں گے، کل کو کوئی مسئلہ بننا چلو کوئی سفارش کروا لیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ ان کی جرت میں کوئی کام نہ یہ کروا سکتے ہیں، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی منشا ہوگی۔ تو ہمیں اسلام روک رہا ہے یار ان کاموں سے، جن کی عزت کا اسلام نے حکم دیا ہم ان کو ذلت کے کٹہرے میں چھوڑ کے کھڑے ہیں، اور جن کو اسلام نے ذلت کا تاج پہنا رکھا ہم ان کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں، صرف دنیاوی دولت کی وجہ سے، صرف دنیاوی اور حکومتی منصب کی وجہ سے۔ آج کسی ایم این اے کے، آپ کے علاقے کے کسی ایم این اے کے گھر وفات ہو جائے، جنازگاہ میں تعداد دیکھ لیجئے گا، اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اور آج کسی غریب آدمی کے گھر انتقال ہو جائے، اطلاع اس کی بھی پہنچے گی آپ تک، مجھ تک، معاشرے تک، محلے تک، اس کی جنازگاہ میں بھی تعداد، کیونکہ میں تو پڑھاتا ہوں نا، میں تو یہ فرق دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ امیر کے لیے اور سسٹم، غریب کے لیے اور سسٹم۔ فرمایا فلاح لک، تو اگر یہی سسٹم رہا تو فرمایا پھر تو اس کی دولت کو سلام ہے، اور جو کسی کی دولت کو سلام کرے اس کی نجات نہیں ہوا کرتی، اس کی نجات نہیں ہوا کرتی۔ جملہ سمجھ آئے؟ ہم نے اپنا نظام کیا رکھنا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہم انسان ہیں، کون سے کوئی ہم معاذ اللہ معصوم ہے، عام انسان ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، ہماری سوچ سمجھ سے زیادہ غفور رحیم ہے۔ ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ غریب و امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، غریب و امیر میں، بلکہ جو ہمیں، میں اپنے ناقص علم کے مطابق اپیل کر رہا ہوں، جو مجھے قرآن و حدیث سے سمجھ آیا ہے، اگر ہو سکے تو فرمایا غریب کی عزت کچھ زیادہ کیا کر۔ مجھے تو یہ روایت ہے، غریبوں سے تعلق تمہارا بنسبت امیروں کے زیادہ ہونا چاہیے، غریبوں کا نظام ملنے ملانے میں تمہارا زیادہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ راضی ہوتا ہے، اور امیروں کی چمچہ گیری میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اسلام تو صرف ہمیں سمجھاتا ہی ہے نا، کوئی بیڑیاں اٹھا کے ہمیں قید میں ڈال کے عمل کروانا یہ اسلام کا کام ہے؟ یہاں کھلی چھٹی ہے ہر شخص کو، دونوں راستے اسلام دیتا ہے، پھر عقل دی ہے کہ دیکھ اچھا کیا ہے برا کیا ہے،
پھر اگلے معاملات بھی سمجھائیں، اچھا کرو گے تو یہ ہوگا، برا کرو گے تو ہر بندے کی اپنی مرضی، ہر بندے کی اپنی۔ تو فرمایا امیر و غریب کی ملاقات میں، امیر و غریب کے معاملات میں، امیر و غریب کے خوشی و غمی میں تیرے اندر کوئی فرق ہے؟ امیر آدمی نے دعوت دی، بھلے الٹے بھی لٹک گئے، ضرور پہنچنا ہے علاقے کا ہمیں نہیں یار، اس نے مجھے دعوت دی ہے، اس نے مجھے، کاش کہ ایسا ذہن ہوتا کہ اگر اس کے فنکشن میں گناہ ہوا تو میں نہیں جاتا۔ یہ ہے اصل پرہیزگاری، تقویٰ طہارت۔ اور ان کے فنکشن اور گناہ سے بچے ہوئے ہوں بہت بعید ہے، یہ بات بعید ہے۔ اور ایک بالکل غریب ترین آدمی نے آپ کو دعوت دی، مجھے دعوت دی، اور کاش کہ اس وقت یہ ذہن میں ہو کہ یا اللہ تیری شریعت میں، کیونکہ غریبوں کے ساتھ زیادہ سسٹم رکھنے کا حکم ہے، میں تیری شریعت کو مانتے ہوئے لازمی طور پہ اس بندے کی دعوت کو قبول کروں گا، اگر اس میں گناہ ہو تو بھلے کسی کی بھی ہو، نہیں جا سکتے، اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے سرے سے ہی۔ یہ شیخ کا جملہ سمجھ ہے کہ ہم نے غریبوں اور امیروں سے ایک جیسا ہی تعلق رکھنا ہے، نہ اس کی غربت کی وجہ سے اس کی ذلت کی اجازت ہے، نہ اس کی دولت کی وجہ سے اس کو جھکنے کی۔ فرمایا کس چیز کو جھکو رہے؟ کتنے بڑے بڑے کافر ہیں جو ان سے بھی بڑے امیر ہیں، پھر ان کو بھی جھکو گے اگر یہی قانون رہا تو؟ ان سے ان کے پاس دولت زیادہ ہے، دولت کو جو جھکا جا رہا ہے۔ فرمایا دولت کو نہیں، سلام تقویٰ و طہارت کو ہے، سلام پرہیزگاری کو ہے، سلام خوف خدا والے کو ہے، سلام اللہ سے ڈرنے والے کو ہے، سلام اللہ کی بندگی کرنے والے کو ہے۔ آپ صحابہ، اہل بیت، پنجتن باغ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ دیکھیں، وہاں غریبوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں ہماری زیادہ عزت ہوتی ہے۔ وہ ایسے مبارک دربار تھے، ایسا مبارک وہاں سسٹم تھا، اور یہاں ہم غریبوں کو دو ہاتھ سے سلام کرنے کا گوارا نہیں کرتے۔ یہ مثال نہیں ہے فرضی، آپ غور کرنا جب کوئی ایسے حالات ہوں، امیر کو کیسے سلام کیا جا رہا ہے اور غریب کو کیسے سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ عام تو عام، جن لوگوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں معاذ اللہ، پیرانے پیران زمانے کے، ان کے اندر میں نے خود یہ فرق دیکھا ہے۔ غریبوں کے لیے اور سسٹم ہے ملنے کا، امیروں کے لیے اور سسٹم بنایا ہوا ملنے کا۔ وہ لفافے دیتے ہیں اس لیے، تم تو مرشد تھے، تم تو راہ دکھانے والے تھے، اگر تم سے خلاف سنت معاملہ نظر آئے تو پھر تم نے کیا لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے؟ امیر آدمی کو جناب جو ان سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں، اور غریب آدمی جائیں تو جناب دونوں ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور منہ اس طرف کر لیتے ہیں، کیونکہ نذرانے جو نہیں دیتے۔ شریعت سے پوچھ پھر تیرا حشر کیا ہونے والا، تیرے لیے نجات نہیں ہے، پیر ہے تو اپنی جگہ ہے۔ اسلام تو ایسوں کو پیر ہی نہیں سمجھتا، مرشد ہی نہیں سمجھتا۔ پیر کہلوانے سے، مرید کرنے سے، لکھنے سے کوئی پیر نہیں ہوتا، جس میں صلاحیت ہے وہ پیر ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی میں لوگوں کے لیے جملہ بولوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسئلہ ہے جو پیر ہے جو وہ بہت بڑی ذات ہوتی ہے، اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے یار سسٹم کیا ہے۔ وہ کبھی نہ کہے میں پیر ہوں، کسی ایک بندے کو بھی مرید نہ کرے، لیکن اس کا کام رسول پاک کی شریعت کے مطابق ہو اور دوسروں کو شریعت کی طرف بلائے، اس جیسا اچھا پیر آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ کا اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے حدیث، کیونکہ پیر یا مرشد کا معنی یہی ہے۔ اور جو واقعی پیر تھے آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، خود بعمل تھے، دوسروں کو بلاتے رہے۔ داتا صاحب ہیں، پوری زندگی پڑھ کے دیکھو، ساری زندگی شریعت پہ کھڑے ہو گئے، پورا محلہ دشمنی پہ تل گیا ہے ایک مسئلے پہ، شریعت کے ایک مسئلے پہ۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، شریعت یہی ہے۔ اور لوگوں کو دین کی طرح بلاتے رہے کہ نہیں بلاتے رہے؟ ہمارے جیسے تو علم کی دنیا میں آپ کے پاؤں مبارک کی خاک جو لگتی تھی اس کی برابری بھی نہیں کرتے۔ اتنا بڑے عالم ہے حضور داتا صاحب، شریعت کے اتنے بڑے عالم ہیں، ساری زندگی دین کا کام کیا، ساری زندگی دین کا کام کیا۔
تو انشاءاللہ ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ آج ہمیں پتہ چل گیا، توبہ کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ زیادہ محبتیں، زیادہ الفتیں، زیادہ پیار انشاءاللہ غریبوں کے ساتھ ہوا کریں۔ معاشرے میں تو اس کی وہ مثالیں ہیں، کتنی بچیوں کی منگنیاں ٹوٹی ہیں فقط جہیز کا سامان کم ہونے کی وجہ سے۔ آیا جملہ وہی نا، کتنی بچیوں کے نکاحوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں، اس وجہ سے کہ وہ، ہمارے شیخ نے ایک دن مثال دی اسی موضوع پر، فرمانے لگے یہ جوتے کا کام کرنا، اس شعبے کو شریعت موچیوں کا شعبہ سمجھتی ہے۔ کون سا؟ بڑی پیاری مثال ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اسی غربت اور امیرت اور رشتے پہ بات چل رہی تھی کہ لوگوں کی عقل کتنی رہ گئی ہے۔ یہ سروس اور باٹا کا جو مالک ہے موچی ہی ہے نا، نہیں سمجھا میرا شوق؟ سروس اور باٹا کا جو مالک ہے، کیونکہ جوتے کا کام موچیوں کا کام ہے نا، وہ بھی تو جوتے ہی کا کام کرتے ہیں، تو فرمایا موچی ہے۔ لیکن زمانے کے کسی امیر ترین بندے کے گھر پہ ہاتھ رکھ دے کہ ہمیں رشتہ درکار ہے، وہ انعام بھی دیں گے، بچی بھی دے دیں گے، بھلے موچی صحیح، بھلے، کیوں کہ لوگ سلام کرتے ہیں فقط، بولے نہیں ہیں آپ، دولت ان کے پاس ہے، سروس کا مالک ہے یا باٹا کا مالک ہے، دولت کے انبار ہے ان کے پاس۔ فرمایا لوگوں کی عقل تو اتنی رہ گئی، اور ایک بعمل عالم دین، سنی عالم، کہ جس کے لیول اور معیار کا بندہ ہی کوئی نہیں رکھا شریعت نے۔ فرمایا وہ کسی بندے کو جو بہت بڑا امیر بھی نہ ہو، پیغام بھیجے نکاح کا تو اس لیے ٹھکرا دیا جائے گا، اور اس کے پاس تو اپنا مکان ہی نہیں ہے یار۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا، اس شعبے والے مدرسے اور مساجد کے جناب جو سسٹم ہوتا ہے، ساری زندگی انہوں میں گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا اپنا مکان ہی بہت کم ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے ٹھکرا دیا جائے گا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، امیر نہیں، یہ دولت مند آدمی نہیں ہے، اس کے پاس فلاں سہولت نہیں، فلاں سہولت نہیں، حالانکہ اس نے کاش کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھا ہوتا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوری تو نہیں ذکر کر سکتا، شاید ایک موضوع آپ کا ہی آ رہا ہے علماء کے بارے میں، اس میں شاید ہم پوری تفصیل ذکر کریں، صرف چھوٹی سی بات اس پوری روایت سے۔ فرمایا جس نے کسی عالم دین سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی عالم کا لفظ آئے عالم دین کا، اس سے مراد صحیح العقیدہ علماء ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ گستاخوں کا تو کوئی، وہ تو جانور سے ابتر ہے، ان کی تعظیم کیا ہے۔ فرمایا عالم کا ادب، عالم کی تعظیم، عالم دین کا احترام میری امت میں میں نے خود لازم کر دیا۔ میں نے ابھی پیچھے ایک جملہ بولا تھا کہ جو اونچے تھے ان کو ہم نے ذلیل کر رکھا ہے، اور جو ذلیل تھے ان کو سروں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اسی طرف جملہ جا رہا تھا، اسی حدیث کی طرف جا رہا تھا۔ آج معاشرے میں دین پڑھنے والوں کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور دین پڑھانے والوں کو کس، معاشرے کی بات کر رہا ہے، آپ کی نہیں کر رہا۔ آپ کیونکہ دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو رسول پاک نے مقام عطا فرمایا۔ اوورآل اپنے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج دین پڑھنے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دین پڑھانے والوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرما ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام میں نے تم پہ کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ کس درجے کا فرض کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی عالم سے محبت کی، جس نے کسی، فقد احبنی، میں تحقیق کے ساتھ سرکار فرماتے بتا رہا ہوں، اس نے اپنے رسول سے محبت کی ہے۔ فرمایا من احبنی، اور جس نے اپنے رسول سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو گویا ایک صحیح العقیدہ عالم کی محبت کو وہ معیار دیا، اتنا اونچا کیا۔ فرمایا اس سے محبت کرنا ایسے ہی سمجھو تم رسول سے بھی محبت کرتے ہو، رب العالمین سے بھی محبت کرتے ہو۔ اندازہ لگا۔ ان کو کیوں اونچا کیا ہے، ان کو کیوں اونچا رکھا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔
اگر اس وقت ظاہری طور پہ زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، اگر اس وقت ظاہری زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، یا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی ایک نبی کا زمانہ ہوگا، اگرچہ عالم کی حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائیں گے، رسول پاک کا امتی بن کے علیحدہ نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، عالم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو آپ سے سوال ہے، آپ جہاں بھی ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلامی سلطنت میں ہوتے، اسی کے سربراہ آپ ہوتے نا، بولے نا، حاکم وقت آپ ہوتے نا، جیسے تھے آپ جب تھے ظاہری طور پر۔ تو جب آپ ہوتے اس زمانے میں حاکم وقت، تو آپ حکومتی مناصب، حکومتی عہدے کن کے سپرد کرتے؟ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے، کیونکہ غیر عالم کو اسلامی سلطنت کا خصوصاً جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سسٹم ہے، جو وزارتیں ہیں، جو ان کے نیچے والے، یہ غیر عالم کو دینا تو ظلم عظیم ہے۔ اسلام تو اس کو برداشت ہی نہیں کرتا سرے سے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ظاہر ہوتے تو آپ کے ملک کو چلانے میں جتنے وزراء نیچے ہوتے، گورنر ہوتے، وہ کون ہوتے؟ جیسا کہ آپ کے زمانے میں تھا، جیسا کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا۔ تو اس کو چھوڑ دیں کہ یہ وزیر بن گیا، یہ گورنر بن گیا، یہ فلاں بن گیا، اس کو چھوڑ دیں۔ تو جو سربراہ ہوتا ہے حکومت کا، اس کے ساتھ جو نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب اس کے وہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو رسول پاک کے قریب پھر کون ہوتے؟ تو جو آپ کے زیادہ قریب ہو وہی اونچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب سمجھ آئیے آپ۔ دوسری بات کہ آپ کے دین کا کام انہوں نے کرنا تھا، تو ظاہر ہے آپ کے ہاں وہی اونچا ہے جو آپ کے دین کا کام کرتا ہے، جو آپ کے۔ اس لیے علماء سو کو جانوروں سے بدتر فرمایا تمہیں ملکہ بھی ملا پھر بھی تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، پھر بھی تم دنیا کے، ان کو جانوروں سے ابتر فرمایا۔ اور ان کو کہاں تک پہنچایا؟ فرمایا ان سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ ان کی محبت رسول کی محبت، اور رسول سے محبت خود اللہ کی محبت ہے۔ اور فرمایا ان سے بغض رکھنا، علماء سے، ان سے عداوت رکھنا، ان سے دشمنی اختیار کرنا، ان سے اناد اور حسد کرنا، فرمایا سمجھ لینا یہ دشمنی اس عالم تک نہیں رہے گی۔ حدیث چل رہی ہے، یہ دشمنی اس عالم تک محدود ہے۔ فرمایا پھر سمجھ لے اگر تو ان کا دشمن ہے تو میں نبی اعلان کرتا ہوں تو میرا بھی دشمن ہے، جب تو میرا دشمن ہے تو میں نبی اعلان کرتا ہوں تو میرے رب کا بھی دشمن ہے۔ ان کو سرکار نے اونچا کیا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، جن کی شریعت ہے وہی جس کو جہاں چاہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو انکار ہے اور موچی کے لیے منتیں مانی ہوئی ہیں، تو سلام کس کو ہو رہا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ جب تیرے اندر امیرت اور غریبت کا فرق اندر تو محسوس کرنے لگے، سمجھ لے اب تیرے لیے نجات کے راستے بند ہو گئے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، مالک سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ اگر کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہے اس مبارک محفل میں، تیرے دین کا درس چل رہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمیں آئندہ زیادہ محبت ان لوگوں سے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو بیچارے غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ ان سے محبت کریں، ان سے جو دل کی دعائیں نکلیں گی نا، پتہ نہیں آپ کی کتنی منازل طے کرا دیتی، جو آپ ریاضات و مجاہدات کی وجہ سے کئی سال لگا دیتے ہیں۔ ایک غریب شخص سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، کوئی دنیاوی چکر نہ ہو، اللہ کے لیے محبت کریں، جو اس نے دل سے دعا دے دی نا، پتہ نہیں آپ کے رب کتنے دروازے کھول دے گا، کس قدر رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ کیونکہ وہ روایت مبارکہ ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ ایسے ہی غریبوں کو، جو غریب تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو کھڑا فرمائے گا اور ان کو فرمائے گا میں نے تمہیں اس لیے نہیں غریب رکھا تھا کہ تمہیں ذلیل کروں، میں نے تو ایک نعمت عظمی دینے کے لیے تم سے دنیا کی دولت کو دور کر دیا تھا،
کیا نعمت ہے اس میں؟ فرمایا اب میدان حشر میں ذرا غور کرو نا، تمہارے ساتھ محبت کرنے والے، تمہاری مدد کرنے والے، تمہاری ہیلپ کرنے والے، تمہارے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے کہاں کہاں کھڑے ہیں یا اللہ؟ وہ بندہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی۔ اللہ فرمائے گا سب کو نکالو نا معاشر کی اجتماعی سب سے، وہ ساروں کو ایک ہی غریب، جس بندے نے بھی اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کیا، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہا، وہ ان کو نکال لائے گا۔ یا اللہ میں نے نکال لیا، سارے میرے ساتھ یہ کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا دیکھ لے سارے آگے آگے، چل جا، تو بھی بغیر حساب کے جنتی ہے، تیری برکت سے ان کو بھی جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ ہم نے ایسا کام کیوں نہ کیا؟ ہم غریبوں کے ساتھ یہ تعلق کیوں نہ بنا سکے؟ ہم غرباء کے ساتھ الفت کیوں نہ رکھ سکے؟ آپ دیکھیں علماء کو، جو بعمل علماء ہیں، جتنے بھی گزر گئے ہیں، جو موجود ہیں، آپ کو وہاں یہ امتیاز نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو میں وہ واقعہ سنا چکا ہوں، ایک بادشاہ نے کہا تھا مجھے کسی مرد سے ملنا ہے۔ ان لوگوں کے اسلام میں مرد سے مراد ہوتا ہے تقوی و طہارت والا بندہ، خوف خدا والا بندہ۔ جیسے ایک جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے 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 آئے نا اس موضوع، فرمایا تمہاری جرت کیا ہے کہ علماء کے کلام کے خلاف بولتے ہو؟ مجمع کو جس میں بڑے بڑے شیوخ بیٹھے، تمہاری کیا حیثیت؟ علماء تمہیں دین سکھائیں، تم اس پہ جناب ٹچکریاں کرو۔ علماء تمہیں دین سکھائیں، باہر جا کے تم اس پہ کلام کرو۔ علماء تمہیں رسول پاک کی شریعت پہنچائیں، اس پہ تمہیں ناراضگی ہوتی ہیں، وہ تمہیں دین سکھائیں، تم انہی کے سکھائے ہوئے دین پر کلام کرتے ہو۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا ان کا کلام جو شریعت کے مطابق ہو، ان کا کلام وحی الہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میں جو آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں رسول پاک کی شریعت ہی ہے نا۔ تو میں گھر سے ایک مسئلہ بتاؤں، شریعت مجھے کہتی ہے سارے فرشتے میرے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اپنی طرف سے ایک مسئلہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم ان کے کلام پہ، تم ان کی تقریروں پہ، تم ان کے لیکچرز پہ، ان کے فتاوی جات پہ، ان کے مسائل پہ باہر جا کے جناب انگلی اٹھاتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ اب یہاں شیخ نے جملہ بولا، فرمایا ان کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ او مرد سمجھانے چلا تھا۔ فرمایا ان کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ فرمایا ہیجڑے۔ یہ شیخ کے کلمات موجود۔ فرمایا ہیجڑے کا کیا کام ہے مرد کے حق میں کلام کرے؟ وہ تمہیں دین سکھائیں، دن رات ایک کریں، اور پھر تم انہی کے اوپر جناب الزام تراشیاں کرو، یوں کیوں کہہ دیا ہے، یوں کیوں کہہ دیا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کی بات سنائے نا اس کو رد کر دیا کر، جب رسول اکرم کی شریعت سنائے تو پھر خدا را کسی بھی سنی عالم کے دین سکھانے پر ایسی ویسی بات کرنے والے کے لیے صرف ہلاکت ہے۔ شیخ نے فرمایا تم تو مرد ہی نہیں ہو بلکہ کیا ہو؟ اندازہ لگا۔ تو اس بادشاہ نے کہا میں نے کسی لے گئے ایک مرد کے پاس، وہ ذرا جس کو وہ سمجھتے، اس نے جب بادشاہ کو دیکھا کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت، حکم بھیج دے، میں وہیں چلا تھا۔ فرمایا میں نے، وہ ذرا سے بادشاہ نے کہا میں نے کہا تھا کسی مرد سے ملاقات کراؤ، یہ کس بندے کے پاس لے آئے؟ چلو واپس۔ یہ کون سا مرد ہے جو مجھے کہہ رہے حضور حکم فرماتے میں ہی دربار میں آ جاتا؟ مرد پھر اس حدیث کے پیکر ہوتے ہیں جو ابھی پیچھے گزری ہے کہ وہ ان کے ہاں چکر لگایا، ان کے ذہن میں ہے فلاں عالم دین جو ہے نا دین میں بڑا خوددار ہے، بہت بڑا خوددار ہے، وہ بس دین کو دین ہی سمجھتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کے پاس لے گئے، جب انہوں نے دیکھا نا بادشاہ میرے گھر ہے، جو روشنی جو دیا جل رہا تھا انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ کو دیکھتے ہی پہلے دیا بجھا دیا، پھر نماز میں نفل میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، کھڑا رہے بادشاہ باہر۔ فرمایا ہاں یہ مرد ہے۔ سمجھ آئیے؟ ایسا بندہ بن جائے نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر یقین جانے ان غریبوں کی وجہ سے جو ہمیں رتبہ مل سکتا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شیخ نے تو ہمیں علم کے سمندروں میں غوطے لگا لگا کے نا سب کچھ پکا کے دے دیا ہے، اب ہمارا کام ہے اس کو صرف کھا لیں۔ یہ جملہ دینے کے لیے شیخ سے پوچھو نا کتنی محنت پیچھے ہوئی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم نے کہا ایک ہی جملہ، جی ہاں ایک ہی جملہ۔ اس کے دینے کے لیے شیخ کی بہت بڑی محنت ہے پیچھے، بہت بڑی ریاضات و مجاہدات ہیں،
تب جا کے ان کو یہ روشنی ملی کہ اس کے بغیر بندے کی نجات، غربا سے محبت کریں گے انشاءاللہ، غربا سے الفت رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کہیں سمجھ آیا کہ یار یہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، خواہ وہ کسی طرح کی بھی ہو شریعت کے دائرے میں، ہمارے بس میں ہوا جتنے جوگے ہم ہوئے، تو انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کی اس مصیبت میں اس کے کام آ جائیں، اپنے بھائی کی اس مصیبت میں اس کے کام آ جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات ہے اور مختصر سی ہے، یعنی مختصر اس لیے کہ اس کی تفسیر نہیں کریں گے۔ آپ ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، تو ہم سب بھی آج سے وہ دعا سننے کے بعد وہی مانگیں گے۔ یعنی بہت ساری دعائیں تھیں، ان میں ایک دعا آپ کے سامنے آج رکھی جا رہی ہے، اللہم اہدی جمیع الخلق الی بابک۔ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو، یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو اپنا ہی دروازہ دکھا دے۔ یہ دعا ہوتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو اپنا ہی دروازہ، یعنی اپنی جتنی تیری مخلوق ہے ان کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا یہ مبارک فرد اور حضور کا سچا عاشق اور غلام کیا دعا مانگتا ہے؟ یا اللہ مسلمانوں کو اپنے گھر آنے کی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی۔ پھر جملے پتہ کیا بولتے ہیں؟ ھذا ابدا سوالی، ھذا ابدا سوالی، میں تو ہمیشہ یہی سوال ہی کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میں تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی بھیک ہی مانگتا رہتا ہوں، والامر الیک، آگے ان کو پھیرنا یہ تو تیرا ہی کام ہے، میں تو تیرے بندوں کے لیے اچھے سے اچھی دعا جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، ان کو لے آنا مولا، والامر الیک، ان کو لے آنا یہ تو تیرا ہی معاملہ ہے، میرے بس میں تھا تجھ سے مانگنا، میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، تجھ سے مانگا۔ اللہم اہدی جمیع الخلق الی بابک، اپنی بارگاہ میں سارے لوگوں کو آنے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ ھذا دعاء عام اصاب علیہ، فرمایا یہ دعا عام ہے جس پر مجھے اصاب علیہ میرا رب اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اس دعا مانگنے پہ میرا رب مجھے اجر، واللہ عز وجل یفعل فی خلقہ ما یشاء، فرمایا اللہ تو پھر اپنے خلق کے معاملے میں جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے نا، ہم تو اس سے مانگ ہی سکتے ہیں۔ اذا صاح القلب امتلاء رحمہ وشفقہ علی الخلق، اب فرمایا جب بندے کا قلب درست ہو جاتا ہے، جب بندے کا قلب درست ہو جاتا ہے، فرمایا پھر رحمتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، فضل بھی شروع ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے مہربانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کو صاف کر لو، بس اوپر صاف ستھرے کپڑے ہیں، بڑے عالی شان صفائی ستھرائی ہے، اور اندر مسلمانوں کے لیے غلاظت بھری ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بہتان ہے، بغض ہے، اناد ہے۔ فرمایا اب تو تیرے دل میں کسی صورت پہ ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کے حق میں اچھا بن جا، تیرا دل صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا دیکھ پھر رحمت کیسے برستی ہے، پھر شفقتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، پھر کرم کیسے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا ہی صاف ستھرا ہو جائے۔ دل کب صاف ستھرا ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ ہو، نیک عمل کرتا ہو، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، بہتان سے، جناب والا اناد سے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بس ایک ہی جملہ بولتا رہے، سارے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں مجھ سے اچھے ہیں، جس کی غائب میں اس کے بارے میں بات کرے ایسی کرے، اگر اس کے سامنے بھی کرے تو رکنا نہ پڑے، ان ساری بیماریوں سے بندہ بچ جائے گا۔ اگر میں بات کر رہا ہوں صدیق بھائی کے ساتھ حاجی طاہر صاحب کے متعلقہ، اور قدرتی حاجی طاہر صاحب بیچ میں آگے تو ہمیں چپ کرنی پڑے تو سمجھو یہ کبیرہ گناہ تھا۔ کیوں؟ اگر ان کے حق میں ٹھیک بات ہوتی تو ہم چپ، تو جو غلط ہے وہی تو کبیرہ گناہ ہے۔ انہی مرضوں میں سے کوئی ایک مرض بنتا ہے۔ خدا را اپنے بھائیوں کا،
اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ذکر کرنا ہے نا ایسا کریں وہ آ بھی جائیں تو آپ کو پھر رکنا نہ پڑے، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ جو میں اور صدیق بھائی بات کر رہے ہوں، یہ حاجی تاج صاحب جی اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ، نماز کی کوشش کرتے ہیں، داڑھی سرکار کی سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اوپر سے حاجی صاحب آ جائیں تو ہمیں کوئی پریشانی ہے؟ بس اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ صرف حاجی تاج صاحب کی بات نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہمیں اسلام یہی حکم دیتا ہے۔ اب میں نے کسی کا نام تو لینا ہی تھا نا مثال رکھنے کے لیے، تو اب اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اللہ کرے ہم اسلام کے تقاضے پورے کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ شیخ کے مزار پہ اپنی بے حد رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جن کے فیوزات سے آپ کا تو آپ کو پتا ہوگا، میں نے بہت ساری تبدیلی اپنے اندر محسوس کی ہے شیخ کے فیوزات کی وجہ سے، باقی ظاہر ہے ہر بندے کو اپنا ہی پتا ہوتا ہے، جن کا فیض آج بھی ان کی کتب کی برکت سے 1000 سال بعد بھی بندے کو ایسے ہی ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے ہاں یہی پہنچ رہا ہے، تو پھر اللہ ان کے مزار پہ بے حد کرم اور رحمت نازل فرمائے کہ نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے، علماء سے، نیک لوگوں سے تعلق، صحبت اور ان کے ساتھ محبت والی زندگی عطا فرمائے، اور وقتاً فوقتاً نیک لوگوں کی زیارت کے لیے آنے جانے کی اللہ کریم ہمیں سعادت عظمی عطا فرمائے، کیونکہ فرمایا نا کہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کسی نیک بندے کی ایک دفعہ زیارت کرتے ہیں، ایک دفعہ کسی بعمل عالم دین کی ایک مرتبہ زیارت کرتے ہیں، فرمایا 70,000 فرشتہ صرف زیارت کرنے کی برکت سے تیرے لیے دعا میں محو ہو جاتا ہے کہ تو نے ایک نیک بندے کی زیارت کا قصد کیا ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس آنے جانے کے بڑے ہی سسٹم ہے، اور ایک روایت میں فرمایا جو مسلمان نیک بندے سے اس لیے آپس میں، مسلمان آپس میں اس لیے نیک لوگ محبت کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس لیے اس سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، جب قیامت کا دن آئے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ نیک لوگوں سے محبت کرنے کا رب نے اس کو کتنا اونچا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ اب اس کی ایک پوری تفصیل ہے، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ میں نے اس تفصیل کو نتیجتاً ذکر کیا کہ رب بہت اونچے مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے اپنی رضا کی خاطر۔ اب آپ سے سوال ہے، اس کے بعد ہے ابھی حال ہی میں ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، اور مسلمان ضروری نہیں کہ ہم ہی جاتے ہیں، عام میں سے مسلمان جاتے ہیں، ضروری تو نہیں بندہ قافلے میں ہی جائے، قافلے میں ذرا برکت زیادہ ہوتی ہے، اجتماعی عبادت ہو جاتی ہے، اور تو کچھ نہیں۔ آپ داتا صاحب چلے ہیں، آپ پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں گئے، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے، آپ نے اپنا ٹائم دیا، پیسہ لگا، سفر کی مشکلات ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ پوچھے کہ وہاں سے کتنے پیسے واپسی ملیں گے، تو جواب ہی نہیں حدیث کی روشنی میں، اس کو سمجھ ہو یا نہ ہو، شریعت ہی نہیں حدیث کی روشنی میں دے گی کہ یار اس کو ایک نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اب داتا صاحب نے ہمیں پیسے تھوڑی دے دینے، الٹا پیسے جانے میں لگتے ہیں، لیکن جو اجر ہے اس کے سامنے تو یہ پیسے، یہ وقت، یہ سفر کی مشکلات یقین جانے صفر سے بھی نیچے ہیں جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ الصلاة خير من النوم، الصلاة